حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیے، وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، بڑی ضروری باتیں ہو رہی ہیں اور قافلے بھیجے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جنگ و جدال کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاد پر جانے کے لیے وہ سارے معاملات طے پا رہے ہیں۔ باہر سے کسی نے خبر دی، امیر المومنین آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر آئے ہیں، اندر بھیج دوں؟ اندر بھیج دوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں؟ آپ کہنے لگے اسے کہیے باہر کھڑے ہوں، اس کو پتہ نہیں لگ رہا ان کے والد صاحب کتنے ضروری میٹنگ میں بیٹھے ہیں، ان کا کہیے باہر ذرا کھڑے ہوں۔ عبداللہ بن عمر باہر بیٹھے ہیں، اندر خلوت میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر پاک لوگوں سے باتیں فرما رہے ہیں، اپنا سکا پتر باہر کھڑا ہے۔ اتنے میں نا حضرت مولا حسن تشریف لے آئے، حضرت مولا حسن تشریف لے کے آئے تو باہر حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو کہنے لگے میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ امیر المومنین سے میں بھی ملنے آیا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ باہر ٹھہریے، بعد میں بات ہوگی۔ مجھے انہوں نے باہر کھڑا کر دیا، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اپنا سکا پتر باہر کھڑا ہے، اور جب اہل بیت کا شہزادہ آیا حضرت مولا حسن آئے ہیں، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ یار کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ میرے استاداں دا منڈا آوے آگے کہے جی میں ڈاکٹر صاحب نے گل کرنی، خطیب صاحب نے گل کرنی، تو میں کہوں گا جی میں کھانا کھا رہا ہوں، بعد میں ملاقات ہوگی۔ بات کوئی بھی نہیں تھی۔ میرے استاداں دا منڈا آوے، میرے کسی محسن کا بیٹا آئے تو کہے جی میں نے بات کرنی ہے، تو میں کہا جی 2 منٹ بیٹھے بھی آتا ہوں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ عام ہے، وہ بچہ خاص ہے، وہ عام بچہ نہیں۔ امیر المومنین سے میں نے ملنا ہے، مجھے انہوں نے باہر کھڑا کیا، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ حضرت مولا حسن اہل بیت کے شہزادے فرمانے لگے مجھے کوئی اتنا خاص کام بھی نہیں تھا، میں نے تو بس زیارت کے لیے آنا تھا، تو چلو ظہر میں مسجد نبوی شریف میں ملاقات ہوگی تو چلو وہاں پہ بات کر لیں گے۔ اور ادھر محفل برخاست ہوتی ہے، حضرت عمر پاک باہر آتے ہیں، اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کوئی آیا تھا؟ حضور جس گلی سے گزر جایا کرے وہاں سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو حضور کے آل اولاد میں سے ہو۔ حضرت عمر پاک فرمایا کوئی آیا تھا؟ آپ کا بیٹا کہنے لگا امیر المومنین حضرت مولا حسن آئے تھے۔ اس وقت حضرت عمر پاک جوتا پہن رہے تھے، ایک پاؤں ڈالا، دوسرا پہننے کی ہوش ہی گم ہو گئی۔ کون آیا تھا؟ حضرت مولا حسن آئے تھے، تو آپ نے اندر کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کا بیٹا کہنے لگا جی میں نے کہا تھا اگر آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر پاک کہنے لگے بیٹے تو نے بڑی زیادتی کی ہے، تو نے یہ اچھا نہیں کیا۔ آپ وہیں سے دوڑے دوڑے گئے، حضرت مولا حسن کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت مولا حسن باہر آئے، ہاتھ چومے، ماتھا چوما، کہنے لگے آپ آئے تھے تو مل کے کیوں نہیں گئے؟ اگر ہمیں عزت کرنا، احترام کرنا اہل بیت کا سکھایا تو یہ دیکھو حضرت عمر پاک کس طرح سے احترام کر رہے ہیں، ہاتھ چومے، ماتھا چوما۔ امیر المومنین وقت کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، کہنے لگے بیٹے آپ آئے تھے تو ملے نہیں۔ امیر المومنین کو اتنا خاص کام نہیں تھا، بس ایک سوال پوچھنا تھا، تو میں نے پوچھا کہ باہر میں بعد میں نماز ظہر کے بعد آپ سے پوچھ لیں گے، اور ویسے بھی آپ کا بیٹا بھی تو باہر ہی کھڑا تھا جی، آپ کا بیٹا بھی تو باہر ہی کھڑا تھا۔ یہ جب آپ نے لفظ کہے تو حضرت عمر پاک کے تیور ہی بدل گئے، آپ اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے، جوش جذبات میں آپ نے پگڑی بھی اتار دی، کہنے لگے بیٹے تیرا اور ان کا کیا مقابلہ؟ کیا آپ کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور کیا میرے بیٹے کی جو ماں ہے اس کی نانی کا نام ختیجہ الکبریٰ ہے؟ آپ کا اور میرے بیٹے کا، کیا میرے بیٹے کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ آپ کا بیٹے، آپ کا اور ان کا کیا مقابلہ؟ آپ آئے تھے تو سیدھا اندر آ جاتے، اور رو کر کہنے لگے، رو کر جو سے جذبات میں پگڑی اتر گئی، اور ایک پاؤں میں جوتا ہے ہی نہیں۔ کہنے لگے پتر یہ جو عزت کے بال عمر کے سر پر ہے نا، یہ تیرے نانے کی اگائے ہوئے ہیں، اور آپ ایک اجازت مانگ رہے ہیں۔ بیٹے آئندہ سے آپ نے اجازت نہیں، سیدھا ہی اندر آپ نے آ جانا۔ میرے بیٹے اور آپ کا کیا مقابلہ؟ یہ احترام ہے، یہ عزت ہے۔ 10 محرم نے دیگاں پکانیاں نے نہیں رہتا۔ اچھا کئی بندے نا ہاں نہ پینی کہ بس ہلکا جی بھی کیتی جاندے نے۔ میرا خیال ہے کہ بھی انہوں دا کتے نمبر ہوئے میرے کول تو انہوں دے گھر والے نوں فون کرنا بھی سبحان اللہ تو گالاں ٹپ کے تو انج پہ کرتے ہیں تو مساں ہی کتے اگلی جمعرات ہی کڈن گے۔ ہاں جی دیگاں 10 محرم کو کدے نا دیاں بلا؟ حضرت مولا حسین اور مولا حسن کے نام کی دیگیں، اس وجہ سے کیونکہ میرے نبی نے ان کو شہید کہا ہے۔
سید الشہداء ہیں حضرت امام حسین، سید الشہداء۔ اور دوسری طرف بھی آپ دیکھیں نا، حضرت عمر پاک اور حضرت عثمان پاک کو بھی میرے نبی نے شہید کہا ہے۔ ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کے لیے آپ دیں گے تو یکم محرم الحرام آج سے 3 دن کے بعد حضرت عمر پاک کے نام کی بھی دیکھی ہونی چاہیے۔ ہاں جی، ہونی چاہیے ہے نا کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر جس نبی کے کہنے پر ہم نے حضرت مولا حسن اور حضرت مولا حسین کو شہید مانا تو انہی کے فرمان کے مطابق ہم نے حضرت عمر پاک اور حضرت عثمان پاک کو شہید مانا۔ تو آئیے نا وہ پہلی محرم کو حضرت عمر پاک کے نام کی دیکھیں، جامعہ مسجد میں ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بڑا وہاں پہ 10 روزہ پروگرام بھی ہوگا۔ چلیں اسی ضمن ایک اور آپ کے سامنے ایک اعلان بھی کرتا چلوں کہ 10 محرم کو یہاں پہ حافظ صاحب جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جن بچوں نے سورہ رحمان یاد کر لی، تو معمولی گل ہے؟ جن بچوں کے دلوں میں رب کا نور اتر گیا، سورہ رحمان یاد کر لی، یہ میری طرف سے اور حافظ صاحب کی طرف سے مقدور بار، اس کی کوئی اوقات نہیں لیکن پھر بھی ان کو خراج تحسین ہے، ان کو تحفۃً ہم نے ایک چھوٹی سی دستار فضیلت کا پروگرام رکھا ہے، اور 10 محرم کی رات کو ہی ہوگا۔ آپ نے بڑھ چڑھ کر تشریف لے کے آنا ہے اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے۔ اور حوصلہ افزائی صرف وہ کیا کہتے ہیں نا، چندہ نہیں بندہ چاہیے جی، چندہ نہیں بندہ چاہیے۔ آپ بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیے گا، بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، اور حافظ صاحب کی جو خدمات ہیں وہ بھی قابل ذکر ہوں گی۔ اور ہماری کوشش ہے کہ دستار بندی کے لیے قاری رشاد صاحب کو بلایا جائے، وہ تشریف لائیں، ہماری اس محفل کو رونق دوبالا کریں۔ اور یہ 10 محرم کی رات کو انشاءاللہ تعالی پروگرام بھی ہوگا، اور اس میں جن حفاظ کرام نے سورہ رحمان پڑھی ان کی والدین بھی آئیں گے، والد بھی آئیں، والدہ بھی آئیں۔ اب اتنا خوشی باپ کو نہیں ہوگی جتنی خوشی ماں کو ہوگی۔ جب بچے کے سر پر وہ دستار کی ٹوپی رکھی جائے گی، جتنی خوشی ماں کو ہوگی، تو خواتین کے لیے بھی علیحدہ سے اوپر پردے کا انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنی ہماری مقدور بھر کوشش ہوگی، آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔